ربی حبلی من لدن کا ذریۃ طیبہ میں اگلا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ذریہ کا استعمال کیا گیا ہے، اور ذریہ جو ہے وہ بیج کو کہا جاتا ہے، ذرے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں یہ لفظ جو ہے یہ صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں بلکہ اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد یعنی کہ نسلوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن جب بھی بات کرتا ہے تو وہ بڑے وسیع پس منظر میں بات کرتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو صرف اپنی اولاد کو نہیں مانگتا بلکہ آنے والی ساری نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ میرا اپنا بیٹا تو خوش رہے اور پوتا جو وہ بے شک خوار ہوتا رہے۔ لہٰذا انسان جب دعا مانگتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد سے جتنی بھی آگے نسلیں ہوں ان سب کے لیے خیر کا سوال کیا جائے۔ تو ذریہ کے اندر پہلا کانسیپٹ تو یہی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں تجھ سے صرف اپنی اولاد کا نہیں بلکہ نسلوں کا سوال کرتا ہوں۔ پھر اس دعا کا بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ صرف اولاد نہیں مانگی گئی ہے بلکہ اولاد کے ساتھ جو ہے وہ طیبہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ مجھے ذریۃ طیبہ چاہیے۔ لہٰذا لفظ طیبہ جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے، یعنی کہ ایک فزیکل معنی ایک اسپرچل معنی ہے۔ فزیکل معنی طیب کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو کہ بہت صاف شفاف اور خالص اور پیور ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس کا جو باطنی معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیز جو کہ بہت خوشگوار ہو، جو کہ آپ کو خوش کر دینے والی ہو۔ لہٰذا اگر ایک چیز ظاہراً خوبصورت ہے مگر وہ آپ کو خوشی نہیں دیتی ہے تو وہ طیب نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی اولاد جو اگر قابلیت والی بھی ہے، صلاحیت والی بھی ہے، وہ کسی عہدے پہ کسی مقام پہ بھی پہنچی ہے، لیکن اگر اس کے اندر ادب نہیں ہے، محبت نہیں ہے، احترام نہیں ہے تو وہ طیب نہیں ہے، وہ آپ کو خوشی دینے والی نہیں ہے، وہ خوشگوار اولاد نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دعا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ صرف اولاد کی جو ہے وہ ظاہری قابلیت کو نہیں مانگنا چاہیے بلکہ اس کی خوبصورت شخصیت کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ اور اسی بات کو مفسرین کرام یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہماری اولاد دنیاوی لحاظ سے بہت کامیاب ہے لیکن اگر اسے سجدہ کرنا نہیں آتا، اگر اسے رب کی پہچان نہیں ہے، اگر وہ نبی سے محبت کرنا نہیں جانتی ہے تو یہ اولاد بھی طیب نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ظاہر تو ہے مگر اس کے پاس باطن نہیں ہے، اس کے پاس دنیا تو ہے مگر اس کے پاس آخرت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ میری اولاد ایسی ہو جو کہ ظاہری لحاظ سے بھی بہت خوبصورت ہو اور روحانی لحاظ سے بھی بہت خوبصورت ہو۔ پھر ذریۃ طیبہ کو ایک تیسرے انداز میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک اولاد آپ کو دنیا کا نفع تو دیتی ہے مگر اگر وہ آپ کو آخرت کا نفع نہیں دیتی ہے تو یہ اولاد بھی طیب کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، اب آپ کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، وہ آپ کو حج اور عمرہ بھی کروا دیتے ہیں، مسجدیں بھی بنوا دیتے ہیں مگر خود سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ یا پھر ایسی اولادیں یا ایسے بیٹے جو کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکیں، اور ایسی بیٹیاں جو کہ مرنے کے بعد اپنی ماں کو غسل نہ دے سکیں، تو وہ بھی طیب کے زمرے میں نہیں آتی ہیں۔ وہ اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو نفع نہ دے وہ ذریۃ طیبہ نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسی اولاد جو مجھے دنیا میں بھی سکون دے اور میرے مرنے کے بعد بھی سکون کا ذریعہ بنے۔ اور یہ دعا مانگنا کتنا ضروری ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ زکریا علیہ السلام خود ایک نبی ہیں مگر اس کے باوجود وہ ذریۃ طیبہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نیکی جو ہوتی ہے وراثتی چیز نہیں ہوتی، ضروری نہیں کہ ماں باپ نیک ہوں تو اولاد بھی آگے نیک ہوں۔ لہٰذا ایک نبی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مالک مجھے ذریۃ طیبہ چاہیے، کہ ایسی اولاد جو کہ میں نبی ہوں تو میری لیگیسی کو آگے لے کے جا سکے، وہ جو ہمارا خاندانی حسب نسب ہے اور جو نیکی اور جو کردار انبیاء کا ہوتا ہے یہ اولاد اس کو کیری کرنے والی ہو، آگے لے کے چلنے والی ہو۔ تو جب ایک نبی اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اولاد طیب چاہیے تو پھر ہمارے جیسے لوگ تو بدرجہ اولیٰ یہ دعا مانگنے کے حقدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طیب اولاد نصیب فرما، ہمیں خود بھی طیب اولاد بننے کی توفیق نصیب فرما اور ہماری گودوں میں بھی طیب اولادیں نصیب فرما۔